کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر، آنسو ہے تیری آنکھ میں پیروں میں زنجیر۔ وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو، ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ہوتی ہے ایک تعبیر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عبد المجید اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر زندگی، اور ایک نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمیشہ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کچھ یوں کہتا ہوں کہ آپ کی صبح میں امید کو بھرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کو یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں کی صبح بھی خوبصورت ہوگی اور آپ کچھ نئے ارادوں کے ساتھ، کچھ نئی امنگوں کے ساتھ، کچھ سورج کی نئی کرنوں کے ساتھ جب اپنے دن کا آغاز کرتے ہوں، کچھ آپ کے پلانز ہوتے ہوں گے۔ لیکن آج پروگرام میں بڑے دکھ کے ساتھ بات کروں گا، کچھ امید جو ہے وہ ہماری ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح کہ آج ہی نہیں بلکہ ایک سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو 5 اگست 2019 کی بات کرتے ہیں کہ جب کشمیر کا جو درجہ تھا خصوصی، جو اس کی حیثیت تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ کچھ ہمارے سامنے میڈیا کی توسط سے یہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جو کشمیر کی حیثیت ہے، جہاں جو جبر اور ظلم کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس میں مزید کہہ لیں کہ جلی پر تیل پھینکا گیا اور ان تمام مظالم کو مزید طول دی گئی۔ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا، اور آج کا پروگرام یقین جیسا کہ ہماری فیملیز ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں، اور وہ ہاؤس وائف جو کچن میں مصروف رہتی ہیں، وہ بچے جو اپنے اسکول کی اور دیگر اپنی مصروفیات کو کنٹینیو کرتے ہیں، وہ شاید یہ جانتے بھی نہ ہوں کہ کس طرح کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، کیا سچویشن ہے، کیا وہ ظلم ہے جو مزید جو مودی سرکار کی اور وہاں انڈیا کی جانب سے جو اتنی افواج جو وہاں مسلط کی گئی ہے، اتنے فوجی جو کہ 10 لاکھ سے زائد فوجی، 8 ملین جو کہ کشمیری ہیں، جو کہ مسلمان ہیں، ان پر تعینات کیے گئے ہیں، ان کے لیے کس پرپز کے لیے کی گئے۔ آج اس پروگرام میں ہم ان چیزوں پر بات کریں گے، اور وہ کون سی شک تھی، وہ کون سا آرٹیکل تھا، جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ کہ 35A اور 370 کا وہ آرٹیکل، جس کے تحت کہ ان کی جو خصوصی حیثیت تھی اسے ختم کیا گیا، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اپنے جو ہمارے آج کے پروگرام میں تجزیہ کار موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا وہ شک ہے اس آرٹیکل کے تحت، کیا اس کو ایکسپلین کریں، تاکہ وہ تمام جو دیکھنے والے جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور جس طرح کہ اگر دیکھا جائے تو کس طرح وہ کشمیر میں وہ جو ظلم برپا ہے، وہ کس طرح اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، جو مسلمانوں کا جذبہ جیسا پاکستان ہی بلکہ پوری قوم ہماری جو ان کے ساتھ متحد ہو کے کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ، اور ہم لوگ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اور جس طرح کہ ان کے جو ظلم کا جو سلسلہ، جس طرح کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہ ان خواتین کے لیے، ان بچوں کی انفارمیشن ہے، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو کہ ہمارا مستقبل ہے۔ آپ لوگوں نے دھیان سے اس چیز کو سننا ہے۔ میں اپنے سندس فاؤنڈیشن میں بھی بچوں کے پاس گیا، ان کو ہم نے یہ چیز بتائی کہ ان کو اس چیز کا یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، اور اداروں سے بھی آج ہم پوچھیں گے جو ہمارے آج کے مہمان ہیں کہ وہ اپنے اداروں میں کس طرح اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کو شاید معلوم ہی نہ ہو کتنے کشمیری ہیں، جو کہ 8 ملین، جو کہ 80 لاکھ کشمیری وہاں رہ رہے ہیں، تقریباً 2 لاکھ جو کشمیری ہیں ان کے ظلم کا نشانہ بنے پچھلے سال سے لے کے اب تک۔ تو ان کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ بچوں، ہم آپ لوگوں سے اسپیشلی میں مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک پورے جو مسلمان ہیں اس دنیا میں، وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح آج وہ تکلیف ہمیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم مکمل طور پہ محسوس کر پا رہے ہیں۔ ہم اپنی تمام روٹین کو اس طرح گزارے، ہمیں یہ چیز اپنے آپ کو دوبارہ ہم نے اپنے آپ کو سکھانا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ میرا پروگرام آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم بدلاؤ کی بات کرتے ہیں، ہم چینج کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ میں ساتھ یہ بھی پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس امر کی کہ ہم چینج اپنے آپ سے کریں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں رول پلے کرنا چاہیے۔ ہمارے جو اسلامک لیڈرز گزرے، ان کی کاوشوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے جس طرح سے اپنی کہہ لیں سکسیس حاصل کی، وہ کس طرح کیا ان کا جذبہ تھا کہ آج کشمیر اور اس طرح دیگر اور جو ممالک ہیں جہاں ایسے جو خطے ہیں جہاں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہر روز ہر صبح ایسی ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس لاک ڈاؤن آیا، ہمیں کتنی مشکل تھی، حالانکہ ہمیں کسی جیل میں نہیں تھا رکھا جا رہا، ہمیں کسی کال کوٹری کا سامنا نہیں تھا، ہمیں نظر بند نہیں کیا جا رہا تھا، ہمیں اپنی تمام جو اسلامک پریکٹسز تھیں ان کو بھی الاؤ کیا جا رہا تھا، لیکن کتنا فیل ہو رہا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن لگ گیا، یہ کیسی چیز آ گئی۔ لیکن وہاں سوچیں جہاں اتنے سالوں سے لاک ڈاؤن ہے، کوئی اپنے گھروں سے جب خواتین صبح کا دروازہ کھولتی ہیں تو میرے خیال سے وہ انتظار کرتی ہوں گی کہ پاک فوج کیا سری نگر میں آ چکی ہے، کیا وہ ابھی تک یہاں پہنچی ہے، وہ انتظار کر رہے ہوں گے اس چیز کا، وہ پکار رہے ہوں گے تمام مسلمان، جس طرح کہ اور کیسی بات ہے کہ مودی سرکار کے منہ پہ تماچا ہے کہ جب وہاں سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور وہاں نعرہ لگایا جاتا ہے پاکستان زندہ باد کا، اور نعرہ یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو یقیناً یہ مودی سرکار کے منہ پہ تماچا، اور وہ لوگ ہم سے اس کا مطلب ہے امید رکھیں۔ تو ہم جو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، آج اس جسم کو ہم پھر سے کوشش کریں گے کہ اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں، آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ وہاں جو مظالم ہیں ان کا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ
مستقبل میں یا ابھی ہی یہ ایسا میڈیا پہ آنا شروع ہوا. 2 سال پہلے میرے خیال سے شاید مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ کس حد تک وہاں مظالم جو اٹھائے جا رہے ہیں, میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. کہاں ہم لوگ ہیں جو ہم اپنے فلاز ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں گے. ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم یہاں غلط ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹس یہاں غلط ہیں, جو ہمارے بیانیے ہیں وہ واضح نہیں ہیں. کیا بیانیہ ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان, ایک مرد مجاہد کی بات میں اتنا وزن ہونا چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو پورا اسلام تک ہی نہیں, جب مسلمانوں تک ہی وہ بات نہ پہنچے بلکہ جو کافر ہیں, یہودی ہیں, ان تک بھی وہ بات پہنچے. جیسا کہ ہمارے جو لیڈرز گزرے, ہمارے جو صحابہ کرام گزرے, ان کے واقعات سنتے ہیں اور وہ جو ان کی بہادری تھی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری وہ بہادری جو ہم ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اس کو ساتھ رکھیں گے. تو آج پروگرام میں کشمیر کے لیے جو کہ یوم استحصال منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, اور جو وہاں ایک بربادی کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے. تو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ہمارے 3 مہمان موجود ہیں, اور جیسا کہ آپ اپنے پہلے مہمان کو پروگرام میں گفتگو میں شامل کریں گے تو آپ پہلے بھی ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں. بڑی شعرا بیانی سے بات چیت کرتے ہیں, اور بڑی خوبصورت اور بڑی کہہ لیں واضح ان کی بات چیت ہوتی ہے, اور ہمیشہ تمام جو لاسٹ ہم نے ان کا پوائنٹس ڈسکس کیے, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا. یقیناً آپ لوگ جان گئے ہوں گے میں بات کروں جناب بیرسٹر وقاص ابر احسان صاحب کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اسی کے ساتھ اپنے اگلے مہمان کو پروگرام میں اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب شہزاد ابر احسان صاحب. السلام علیکم سر. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. اسی کے ساتھ آج جو ہمارے تیسرے مہمان جو کہ لاسٹ ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ہم نے تب بھی ذکر کیا تھا اس پروگرام میں, وہ مسنگ تھے, تو آج ہم نے ان کو پکڑ ہی لیا, اور آج بڑے ایسے موضوع پہ جس میں ان کی بڑی مہارت اور بڑے ایسے پلیٹ فارم سے وہ اس پہ بات کر چکے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اور بلکہ آج میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ ایڈوکیٹ بھی اور ساتھ نام کے ان کے انجینئر بھی لگتا ہے, تو انجینئر جواد ابر احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جی جناب, تو آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں وقاص صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ بیرسٹر بھی ہیں اور جیسا کہ یہ مزید بڑے اچھے طریقے سے بتا سکیں گے کہ یہ جو 2 آرٹیکلز ہیں 35A اور 370, اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ہمارے ویورز اس چیز کو جو ابھی تک نہیں جانتے کہ اس آرٹیکل کے اندر کیا کہا گیا ہے اور اس کے مطابق کیا کیا امپلیمنٹیشنز ہوئی ہیں. ہر تانہ دیا جائے ہر طنز کیا جائے, ہر تانہ دیا جائے ہر طنز کیا جائے, کچھ بھی ہو لیکن حد ادب میں نہ رہا جائے. تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام, حق مانگنا اگر توہین ہے حق چھین لیا جائے. سب سے پہلے میں ہندوستان نے کشمیریوں کے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا, اس غاصبانہ قاتلانہ اور فاسقانہ اقدام کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. معید, دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جو نہ صرف انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں. درہ سے ایک سیب زمین پہ گرتا ہے تو نیوٹن اسے لا آف گریوٹی قرار دیتا ہے, لیکن کشمیریوں پہ گزشتہ ایک سال سے ظلم و ستم کے پہاڑ اور بم گرائے جا رہے ہیں, لیکن پوری دنیا میں جو حقوق انسانی بنیادی حقوق کی ترجمانی کرنے والی تنظیمیں ہیں, کسی کو لا آف ہیومینٹی یاد نہیں آیا. جہاں تک 370 کی بات ہے یا 35A کی بات ہے, ان دونوں آرٹیکلز کے تحت ان آرٹیکلز کو رپیل کرنے کے بعد, منقطع کرنے کے بعد, ایک تو کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس ٹیریٹری کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا. ایٹ دی سیم ٹائم 35A کو ختم کرنے کے لیے جو بھارت میں بڑا ایک لمبے عرصے سے وویلا بھی مچایا جا رہا تھا, وہ یہ تھا کہ کشمیریوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اسپیسیفک ٹیریٹری کے اندر, جو کہ پراپرٹی کو خریدنے کے حوالے سے, پراپرٹی کو بیچنے کے حوالے سے, ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے, اپنی ٹرانسکرپٹ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے یا کلچر کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے تھا, وہ 35A کو ختم کرنے کے بعد بھارت میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کشمیر کے اندر جا کے آباد ہو سکتی ہے, وہاں پہ جائیدادیں خرید سکتی ہے, پراپرٹیز لے سکتی ہے. اور کشمیری وہ جو ایک اسپیشل ٹیریٹری تھی یا جورسڈکشن تھی, جو اس کا اسپیشل ایک شناخت یا اسٹیٹس تھا, اس کو ختم کر دیا گیا اور وہاں پہ فوج کو مسلط کر دیا گیا. آپ پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں پہ بھی اس طرح کی چیز یا مثال نظر نہیں آئے گی کہ آپ اتنی بڑی ٹیریٹری کے اندر یا جورسڈکشن کے اندر کسی بھی انسانوں کے ایک اتنے بڑے طبقے کے ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر دے, جو کہ ان کی
بنیادی حقوق میں ان کی رائٹ آف ایجوکیشن ہے, رائٹ آف ٹریٹمنٹ ہے, اس کے بعد ان کی حق خاندان ہے, اس کے بعد جو پراپرٹی خریدنے کے رائٹس ہیں, اس کے علاوہ دیگر رائٹس کے اندر جو خوراک کے, کھانے پینے کے رائٹس ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں گزشتہ 1 سال سے منقطع کر دی گئی ہے, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی ذمہ داری تھی, جو کہ 1946 میں بنائی گئی. اس کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, چونکہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس کی تباہ کاریوں اور ژالہ باریوں کے بعد لیگ آف نیشنز قائم کی گئی کہ دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لیکن جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد لیگ آف نیشن جو تھی وہ اپنا وجود کھو بیٹھی, اپنی اہمیت کھو بیٹھی, کہ آپ کا پرپس یہ تھا کہ آپ نے جنگوں کو کنٹرول کرنا تھا اور دنیا کو ایک پیسفل ٹیریٹری بنانا تھا تاکہ لوگ یہاں امن سے زندگی گزار سکیں. لیکن جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد لیگ آف نیشن ختم ہوئی اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنی. اب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا پرپز ہی یہی تھا ٹو مینٹین دی پیس اینڈ پراسپیرٹی آف دا ورلڈ. اور جو اس کی سیکیورٹی کونسل بنائی گئی, سیکیورٹی کونسل میں ان کو ایک فوج بنائی گئی تاکہ دنیا میں جہاں پہ بھی انسانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جائے, جنگیں یا جدال کیے جائیں, تو وہاں پہ جو سیکیورٹی کونسل اپنا مؤثر کردار ادا کرے. چونکہ جنگیں کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہی. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں, ژالہ باریوں اور شعلہ باریوں سے دنیا یہ جان چکی ہے کہ جنگیں کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہی. لہٰذا یہاں پہ سیکیورٹی کونسل کا سب سے پیراماؤنٹ اور پرائم رول بنتا تھا کہ آرٹیکل 99 ہے UN چارٹر کا, کہ اس آرٹیکل کے تحت اس کو اس مسئلے کو سو موٹو ایکشن کے تحت ٹیک اپ کرتی اور اپنے پرماننٹ ممبر اور نان پرماننٹ ممبر کو آن بورڈ لیتی. اور جو کشمیر کا مسئلہ تھا, چونکہ 1948 کے اندر 3 رکنی جو ایک ڈیلیگیشن تھی اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا مسئلہ اگر سالو کیا جائے گا تو وہ UNO کی ریزولیشن کے ان اکارڈنس ڈیسائیڈ کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی بھارت نے جو یک طرفہ موقف اپنایا اور جو وہاں پہ جارجیت کو پرموٹ کیا, یہ انتہائی قابل افسوس ہے. بلکہ یہ UNO کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, جو کہ بلی کو قید کر دیا جائے یا کتوں کی بات کی جائے تو اس کے حقوق کی بھی بات کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کشمیریوں کے معاملے میں جس طرح انہوں نے چپ کا کلمہ پڑھا ہے اور جو سمم بکمن امیون خاموش تماشائی بنی ہے, یہ دنیا کے سامنے جو UNO سیکیورٹی کونسل کے وجود پہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ کا تو پرپز ہی یہی تھا. اب ہوتا کیا ہے, جب ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم جنگوں کو کنٹرول کریں اور اگر کوئی سٹیٹ جو ہے وہ آپ UNO کی یا سیکیورٹی کونسل کی بات نہیں مانتی, تو UN چارٹر کے آرٹیکل 33 سے لے کے 43 تک پورا ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سیکیورٹی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے, لائبلٹی ہے کہ آپ جو 2 سٹیٹس ہیں یا 3 سٹیٹس ہیں ان کے ایشو کو, ڈسپیوٹ کو یا بون آف کنٹینشن کو تھرو نیگوسیشن ریزالو کریں. اگر نیگوسیشن نہیں ہے, آرٹیکل 34 ہے, 35 ہے جو یہ کہتا ہے کہ میڈیشن کریں, آربیٹریشن کریں, تھرڈ پارٹی انٹرونشن کریں. اگر ان چیزوں کے تھرو بھی آپ 2 سٹیٹس کے درمیان یا 3 سٹیٹس کے درمیان ڈسپیوٹ کو ریزالو نہیں کر سکتے, تو پھر آپ جو پیسیفک مینز ہیں, جو کورسیو مینز ہیں ٹو سالو دا ڈسپیوٹ, وہ اڈاپٹ کریں. وہ کیا ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے. UNO اس وقت کیا کر سکتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو سالو کیا جائے. UNO بھارت کی جو بحری, زمینی اور فضائی تجارت ہے, حدود ہے, وہ مکمل طور پہ منقطع کر سکتی ہے. پوری دنیا کو جو کہ UNO کے ممبرز ہیں ان کو یہ ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ اپنی ہر طرح کے سفارتی, تجارتی, زمینی, بحری, فضائی تعلقات کو منقطع کریں, ان کو دنیا میں آئسولیٹ کریں, ان کے ساتھ ایکسپورٹ, امپورٹ اور اپنے تمام روابط ختم کریں, تاکہ ہم ان کو آئسولیٹ کرنے کے بعد یہ احساس دلائیں کہ آپ کے اوپر UNO کی اور سیکیورٹی کونسل کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ منڈیٹری ہیں کہ آپ اس کو آپٹ کریں. یہ طریقہ کار UN چارٹر کے اندر دیا گیا ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے جو UNO کی بات کی جائے یا سیکیورٹی کونسل کی بات کی جائے یا انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی مفاد پرستی کی سیاست کی جاتی ہے, اور جو بڑی ریاستیں ہیں فنینشیل معاملات ہمیشہ ان کے آڑے آتی ہیں. بالکل. اچھا وقاص صاحب, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اپنی اس تمام بات کے اندر کہ وہ جو آپ نے
بتایا کہ جس طرح کہ لوگ باقی جو واقع کشمیر کے لوگ نہیں ہیں ان کو اجازت دی گئی کہ وہ جہاں کے اپنی رہائشیں بنائیں. میں سن بھی رہا تھا کہ میڈیا کے اوپر کہ وہاں انڈسٹری ڈیولپ کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ, بلکہ آپ دونوں سے یہ اس پہ کامنٹ لوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں انڈسٹری ڈیولپ کرنے کا وہ وہاں کیوں سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی عام شہری ہیں بھارت کی یا وہ پلان کے تحت وہاں, کیا آپ اس کے اوپر کیا تجزیہ پیش کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ایسٹ انڈین کمپنی جب برصغیر میں آئی تو انہوں نے جو مغلوں کی اجارہ داری تھی اس کو ختم کیا اور اس طریقے سے جو برٹش رول تھا وہاں پہ قائم کیا گیا. وہ تو ایک بہت بڑی ریاست تھی اس وقت اور اس کو ایک چھوٹی سی کمپنی کے تھرو وہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا اور پری پلان جو ہندوستان کی ریاست تھی مغلوں کی حکومت کا کلا کما اور سدباب کیا گیا. کشمیر تو ایک چھوٹی سی ٹیریٹری ہے, ایک بڑی خوبصورت وادی ہے. وہاں پہ لوگ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی اپنی رسم و رواجات ہیں. اگر وہاں پہ بھارتیوں کی اباکاری کی جائے اور کشمیر کی جینوسائیڈ کی جائے یا نسل کشی کی جائے تو ان کی جو وہاں پہ آبادی ہے, ان کی نسلیں ہیں, ان کا نظام ہے, ان کی ایجوکیشن ہے, ان کی ٹرانسکرپٹ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسپرج ہو جائیں گی, وہ سکیٹرڈ ہو جائیں گی. لہٰذا اسی لیے 370 آرٹیکل جو 1948 میں رکھا گیا تھا بھارت کے آئین میں, وہ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ کشمیر کو پروٹیکٹ کیا جائے, اس اسپیسیفک ٹیریٹری کی ایک اسپیشل سٹیٹس قائم کیا جائے اور بھارت کو ممنوع کیا جائے یا پابندی عائد کی جائے, قدغن لگائی جائے کہ آپ اس ٹیریٹری کے اندر اپنے لاز انفورس نہیں کر سکتے, اس ٹیریٹری کے اندر آپ اپنی ایجوکیشن کی ٹرانسکرپٹ کو یا ایجنڈے کو پروموٹ نہیں کر سکتے. اگر وہاں پہ آپ بھارتیوں کی اباکاری کروائیں, وہاں کے معاملات کروائیں, پھر وہاں پہ گائے ذبح کرنے پہ بھی پابندی لگا دی جائے گی, وہاں پہ جو ان کے رسوم و رواجات ہیں ان کو منقطع کیا جائے گا. لہٰذا اگر ہندوستانیوں کی اباکاری وہاں پہ کروائی جائے, جس طرح 35 سے منقطع کرنے کے بعد اوپن سپیس اور فیلڈ دے دی گئی, تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اچھا شہزاد بھائی, جس طرح کہ وقاص بھائی نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے اس میں بتایا کہ جس طرح کہ وہاں آ کے لوگ اپنی آبادی جو بنا سکتے, ڈیولپ کریں گے اپنی انڈسٹری کو, تو آپ کو نہیں لگتا مزید وہاں بھارتی عوام کو بھی تقویت ملے گی؟ پہلے تو وہاں ان کی افواج جو مسلط ہے ہی اور ان کا ایک رول وہاں پلے ہو رہا ہے کہ وہ ان کو بیسک رائٹ سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے, لیکن اس طرح تقویت مل جائے گی اور وہاں جو کشمیری ہیں ان کے حقوق کو مزید دبایا جائے گا. ظاہر ہے اگر وہاں وہ لوگ اپنی انڈسٹری ڈیولپ کرتے تو ظاہر ہے امپلائز بھی ان کے انڈین ہی ہوں گے اور وہاں ایک باقاعدہ انڈین کمیونٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ اس طرح ہماری جو کشمیر کی آواز وہ زیادہ دب جائے گی؟ اور باقاعدہ سننے میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے بالکل پلان کر چکے ہیں یہ وہ انڈسٹری جو کہ کہاں کس ایریا میں یہ انڈسٹری لگائی جائے گی. موہت بھائی, کشمیر کے یوم استحصال کے موقع پہ آج جو پورے سال بعد یوم استحصال یہ منایا جا رہا ہے, بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ کے اور مختلف اپنے خیالات کا اظہار کر کے ہم کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جواہر لال نہرو جو کہ فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا تھا, ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 کے اندر ہی یہ بات کرسٹل کلیئر کر دی تھی اور یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے, کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے, کشمیریوں کے اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دو جسم اور ایک جان ہیں. کشمیر کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پورے ایک سال سے کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, وہاں پہ دہشت, جبر اور ظلم کے جو بازار کو گرم کر دیا گیا ہے, خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. ان کے جو مذموم مقاصد آئندہ نظر آ رہے ہیں ایک سال کے بعد, جو انہوں نے اپنے آرٹیکل سے 370 کو ایلیمنیٹ کیا اور 35A کو انہوں نے حذف کر دیا ہے, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کشمیر کے اندر اپنی نسل کو بڑھائیں, اپنی کاروبار زندگی کو پروموٹ کریں, اور کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت پہ تو وہ پہلے ہی ڈاکہ ڈال چکے ہیں, لیکن جو بیسک نیسیسٹی آف لائف بچی کچی ان کی زندگی ہے اس کو بھی وہ یرغمال بنانا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پورے سال کا عرصہ گزر چکا ہے, نہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکے ہیں, نہ وہ بچے اپنے سکولز کے اندر جا سکے ہیں, نہ خواتین کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے. تو میں یہ ہندوستان کے لوگوں کو, انڈیا کے انڈین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تو پرندے مار دے, سرو سنوبر مار دے, تیری مرضی, تو جس کو دہشت گرد
कह के मार दे। और याद रख कि तुम भी मूसा के ताक़ुब में निकल तो आए हो, ये ना हो कि तुमको नीला समंदर मार दे। और याद रख कि तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ चुका जो परिंदे भेज के लश्कर मारते। और मैं वाज़िया तौर पे भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारी इन गीदड़ बबकियों से हम कतई तौर पे डरने वाले नहीं हैं। तुम अगर हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमज़ोरी समझ रहे हो तो ये बात याद रखना कि दुनिया की बहादुर तरीन फ़ौज पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी तारीख़ शहादत और गाज़ियों की बुलंद और अजीम तरीन दास्तानों से भरी पड़ी है। और पाकिस्तान का हर नौजवान कश्मीर के हकूक़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मर मिटने के लिए तैयार है। हमारा ये हक है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है। तो ये हमें बाकायदा तौर पे हक है कि हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। हम उनके लिए जितनी बेहतर जदोजहद कर सकते हैं तो हमें वो जदोजहद ज़रूर करनी चाहिए। और मैं कश्मीरियों को इंशाल्लाह ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो गम की तारीख और घनौनी जो रात है, इंशाल्लाह इसकी सुबह जल्द जलवा फरोज़ होने वाली है। और जो सो कॉल्ड स्टेट ऑफ इंडियंस है उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी फ़ौज जो है वो इंशाल्लाह दुश्मन के महाज के ऊपर पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने के लिए तैयार है। और तख्ता और तख्त में जब गुनाह करते हैं बड़ी शान से दुनिया में जिया करते हैं। अरे तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमज़ोरी ना कहा जाए। और जैसे बैरिस्टर साहब ने बात की कि हमने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, हमने हमेशा मोहब्बत की बात की है। जंगें और जनून और जो ये सारा निज़ाम लड़ाई और स्टेट्स का जो ये मुहाज़राई होती रही है, इसको खुदारा पीछे छोड़ा जाए और अमन के रास्ते से इसको हल किया जाए। अगर ये अमन के रास्ते से इस मसले का हल नहीं होगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादियों में इंशाल्लाह आज़ादी का सूरज तुलू होगा। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह कश्मीरी भाई हमारे साथ इस पाकिस्तान की धरती के ऊपर सांस लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो मैप के अंदर कश्मीर को शामिल कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह ये बारिश का वो पहला कतरा साबित होगा जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगा। मकबूजा कश्मीर इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और इंशाल्लाह वो हमारे बहन, हमारे भाई, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग, वो ख़वातीन हमारे साथ मिलके आज़ादी की, सुख की अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। और आई होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा, जवाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। जवाद साहब, जिस तरह कि हमेशा पाकिस्तानी कौम, हमारे नौजवान इज़हार यकजहती करते हैं और हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मज़म्मत के साथ साथ अब मरम्मत की भी ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी मज़म्मत की जा चुकी है, उसके बाद अब क्या हमारा स्टांस होना चाहिए, और आज हम इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तिसाल के लिए मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। जिस तरह शहजाद भाई ने कंट्रीब्यूशन की कश्मीर के भाई बहनों के लिए, उसी तरह क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी पाकिस्तानी कौम को भी, और अगर कोई कश्मीर का भाई या बहन ये पैगाम सुने तो उनके लिए भी ये मेरा पैगाम है कि प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, हमें समंदर से एक बादल खींच लाना है। सिर्फ पहरा नहीं करना अंधेरी तारीख गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है। हमारे जुगनू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने फाख्ताओं को अकाबों से लड़ाना है, हमने फाख्ताओं को अकाबों से लड़ाना है। मोहित भाई, आज कश्मीर के लिए, हम कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनके पैगाम के लिए, उनके साथ के लिए, उनसे मोहब्बत के इजहार के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम है कि जब कहीं पर जुल्म होते देखो तो हाथ से रोको, हाथ से ना रोक पाओ तो ज़ुबान से रोको, अगर ज़ुबान से भी ना रोक पाओ तो फिर दिल में बुरा जाना, और ये ईमान की सबसे कमज़ोर हालत है। आज एटमी दुनिया में, एटमी ताकत में, एटमी मुल्कों में रहते हुए हम शायद हाथ से रोकने की जसारत
جلی نہیں رکھتے، لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات نے ہمیں میڈیا دیا، آپ جیسے لوگوں کے توسط سے ہم اس پروگرام کے توسط سے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اظہار ہمدردی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں کشمیر میں کتنا عرصہ ہو گیا ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ایک آنسو ٹپکا اور کہکوں میں دفن ہو گیا، ایک آہ نکلی اور زمین بوس ہو گئی، کتنی ماؤں کے جگر جو ہیں وہ سولی پر لٹک گئے، نہ جانے کیسے کیسے واقعات کشمیر میں پیش آئے۔ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں صرف 6 ماہ کا لاک ڈاؤن ہوا ہے، تمام باشعور ذی شعور لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ صرف 6 ماہ کا آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن ہوا اور آپ سب لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، زندگی سے ہمت ہار گئے۔ تو سوچیں کہ کشمیر کتنی دیر سے لاک ڈاؤن میں ہے، کشمیر کے بچے کتنی دیر سے لاک ڈاؤن میں ہیں۔ آپ 6 ماہ اگر آپ کے یہاں پہ تعلیم نہیں ملتی تو آپ کے بچوں کے مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ وہاں کتنے سالوں سے کشمیر کیا ظلم سہ رہا ہے، اور جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہرت ہے، بالکل، تو مصلحت کے ہاتھوں سیف یوں مجبور ہو کر، مصلحت کے ہاتھوں سیف یوں مجبور ہو کر، کہاں جچتا ہے جسم شہرت سے دور ہو کر۔ تو پاکستان کا حصہ ہے کشمیر، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان کا حصہ ہی رہے گا۔ ہماری ہمدردی، ہمارے جذبے کشمیر کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر ماں، ہر بہن کشمیر کے لیے اظہار ہمدردی کر رہی ہے، اور اس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا۔ آج ٹی وی چینلز پہ دیکھیں، ہر شخص سیاہ پٹی باندھے گھروں کی چھتوں پر کشمیر کے جھنڈے لہرائے ہوئے یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہاں ہم کشمیر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم جنگ کی طرف نہیں بڑھتے تو صرف اس وجہ سے کہ اسلام امن کا دین ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم سلامتی چاہتے ہیں۔ ادروائز الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان میں ایسی فوج ہے کہ ایم اے عالم 1 منٹ میں 5 طیارے گرا کر دنیا کو دنگ کر سکتا ہے۔ آپ کا ایک فوجی ہمارے بارڈر پہ آتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر ہماری پاکستانی فوج جو دنیا کی بہادر ترین فوج سمجھی جاتی ہے، کعبے پر جب حملہ ہوا تھا تو ہماری فوج نے وہاں پر جا کے وہ حملہ بچایا تھا، ہماری فوج صفے اول میں رہی۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہماری فوج نہ کسی سے ڈرنے والی ہے اور نہ ڈر سکتی ہے۔ اگر ہم آج امن چاہتے ہیں تو بھارت کو بھی چاہیے کہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے اور کشمیریوں کو ان کے رائٹس دیں۔ اگر انہیں رائٹس نہیں دے سکتے تو کشمیر جیسے ہمارے میپ میں شامل ہوا ہے اسی طرح ایز اٹ از کشمیر کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے۔ اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے، میں پوری قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میرے ورڈز کو کوٹ کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد ظلم کا جو مرحلہ ہوتا ہے یا ظلم کا جو ٹینور ہوتا ہے یہ زیادہ لمبی دیر تک نہیں چل سکتا، کیونکہ رات جتنی مرضی کیوں نہ سیاہ ہو جائے صبح روشنی کی کرن لازمی نکلتی ہے۔ میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد روشنی کی کرن نکلے گی اور کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہوگا، اور کشمیری انشاءاللہ تعالی پاکستان کی طرح آزاد مملکت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارا یہ آج جو ہم مذمتی اپنے بیانات دے رہے ہیں آپ کو بھی جیسا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً آج کے پروگرام میں آگے مزید چل کے اسی موضوع پر بات چیت ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے صبح بخیر زندگی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر زندگی، اور آج ہم کشمیر کے لیے اپنا خصوصی پروگرام پیش کریں یوم استحصال کے موقع پر۔ ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں موجود ان سے گفتگو جاری، جس طرح کہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا بیان جو سامنے رکھا اور مذمت کی آج بھارت کے اس انیشیٹو کی جو کہ وہاں کیا جا رہا ہے، جو کہ وہاں ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم پروگرام سے پہلے مذمت اور مرمت کی بات وقاص صاحب آپ سے ہی بلکہ کہوں گا کہ جیسا کہ ابھی انہوں نے یہ بھی ذکر کیا جواد بھائی نے کہ جس طرح نقشے میں شامل کر دیا گیا وہ خطہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرمت کی یہ کڑی ابھی سے ہی شروع ہو گئی اور یہ کڑیاں اب جڑیں گی آگے، مرمت جو بڑھتی جائے گی؟ بالکل جی، مرمت ہونی بھی چاہیے، اور مرمت کرنے کے لیے موجودہ دور میں ڈپلومیسی از دا بیسٹ سلوشن،
اور اس کے بعد چونکہ میں انڈین چینلز پہ بھی اوپیئر ہوتا رہتا ہوں اور اپنا تجزیہ دیتا ہوں پاکستان کی، وہاں پہ ریپرزنٹیشن کرتا ہوں، تو گزشتہ ایک دن سے وہاں پہ ہندوستانی ٹی وی چینلز پہ ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، اور آہو بقا کا ایک سلسلہ جاری ہے کہ پاکستان نے کشمیر کو اپنے میپ میں شامل کر دیا۔ جہاں تک مرمت کی فزیکلی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور 2020 اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ UN ہے، سیکیورٹی کونسل ہے، دنیا میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، اور اس وقت جنگ و جدال کی متحمل نہیں ہو سکتی دنیا۔ اب پاکستان کیا کر سکتا ہے مرمت کے سلسلے میں یا اس تناظر میں؟ پاکستان کے پاس سب سے مؤثر ہتھیار یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی اپنی ڈپلومیسی کو مؤثر کرے، افیکٹو کرے، اور جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا جو موقف ہے اس کو سٹرینتھن کرے۔ اور ہمارا موقف ایک دفعہ سٹرینتھن ہوا جب ہم نے کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جیتا، ہمارا موقف پوری دنیا کے سامنے آیا جب ابھی نندن یہاں پہ گندے اور پرگندے عزائم لے کے آیا اور پاکستان نے چائے کی پیالی پیش کی، امن اور جذبہ ہیر سگالی کے تحت اس کو اس کے ملک واپس بھیج دیا۔ ہمارا موقف تو پوری دنیا کے سامنے بڑا کلیئر ہے، اور مرمت پاکستان اس طریقے سے کر سکتا ہے، ان کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے، یا ٹف ٹائم دے سکتا ہے، یا ان کو گھٹنوں پہ لا سکتا ہے کہ آپ پوری دوسری جو جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے، آپ ان کو اعتماد میں لیں، آپ ان کو الائنس میں لیں، اتحاد میں لیں، اور ان کے ساتھ مل کے اپنا موقف بیان کریں UNO کے تحت، اپنی سیکیورٹی کونسل کے تحت، جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے جس میں پرائم منسٹر پاکستان نے تقریر بھی کی تھی، وہاں پہ جب تک دوسرے دنیا کے ممالک جو ہیں وہ آپ کی تائید نہیں کرتے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، آپ کبھی بھی آئسولیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یا آئسولیشن میں یا تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دوسرے ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ مضبوط ہو، آپ سٹرانگ ہو، اور آپ دنیا کو بتائیں کہ ہمارا موقف اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیں، جو لاسٹ ٹائم بھی بند کمرہ اجلاس تھا UNO کا، اس کے اجلاس کے اندر بھی صرف ایک ملک تھا، چائنا تھا، اور چائنا کا جو سفیر تھا انہوں نے اس اجلاس کے بعد، بند کمرے اجلاس کے بعد، وہ جو میڈیا کانفرنس کی، پھر اس پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کا موقف ہے یہ حق پہ قائم ہے، اور اس کے بعد لداخ میں چین نے جس قدر ٹف ٹائم دیا بھارت کو، ان کو گھٹنوں پہ لائے، ان کی پٹائی کی، اور جتنی ڈٹائی کا سامنا وہاں پہ کرنا پڑا، انڈین چینلز کو آپ کھول کے دیکھیں، بہت زیادہ شرمندگی اور بیشمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح پاکستان چائنا کو ساتھ ملائے، پاکستان روس کو ساتھ ملائے، اور جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں ہمارے UNO کے، ان کو ساتھ اگر پاکستان ملاتا ہے تو پاکستان مرمت کر سکتا ہے۔ مرمت کیسے کرے گا؟ مرمت کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ان کو اعتماد میں لے، ان کی جو فضائی حدود ہیں، بحری حدود ہیں، زمینی حدود ہیں، ان کی تجارت ہے، ان کے تمام تک سفارتی تجارتی تعلقات کو منقطع کرے، انڈیا کو آئسولیٹ کرے، ان کی بندرگاہیں جو ہے وہ بلاک کرے، امبارگو ایڈ کرے، تو اس کے بعد انڈیا کے پاس راستہ ہی نہیں بچے گا اس کے علاوہ کہ وہ کشمیر کو آزاد کرے، اور کشمیر کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو دوبارہ سے بحال کر ریسٹور کرو، انٹیکٹ کرے جو ان کے در حقیقت رائٹس تھے۔ اچھا شہزاد علی صاحب کی وکاس میں نے ذکر کیا ملکوں کے اتحاد کی، تو جب کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے وزٹ کیا امریکہ کا، تو جب وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہے تھے، اپنے بیان میں ان سے کہا کہ مجھے سننے میں یہ ملا کہ آپ نے اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر نامزد کیا، تو کیا آپ کو ساتھ ہی صدر نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نامزد کیا تو میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں، اگر کوئی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکوں کی جانب سے، جیسا کہ امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اس کی جانب سے بھی یہ سٹانس لیا گیا کہ ہمیں مطلب کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے تیار ہیں، اگر آپ لوگ دونوں ممالک تیار ہیں آپس میں بات کرنے کے لیے تو ہم سازی کا کردار ادا کرتے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسا امریکہ جیسا بڑا ملک جب کھڑا ہوتا ہے تو باقی جو ملکوں ان کی طرف سے اتحاد کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو کتنا ضروری ہے یہ؟ موہت بھائی، پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ جب امریکہ نے یہ نیریٹو اختیار کیا کہ ہم اگر آپ دونوں اتحاد کے لیے تیار ہیں تو ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے، تو اس کے ودن فیو ڈیز بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن سے 370 کو اور 35A کو ایلیمینیٹ کر دیا، نکال دیا، اور پوری دنیا نے جو امریکہ کی اندر آربیٹریشن کا کردار تھا وہ دیکھا، اور پوری دنیا میں اس کی جگ ہنسائی ہوئی کہ ایک جس کو ہم عالمی
क़ुव्वत सुपर पावर इसको हम कंसीडर करते हैं। तो इसके कहने के बावजूद, इसके मामला फहमी के बावजूद और आर्बिट्रेटर का किरदार अदा करने के बावजूद भारत ने अमेरिका की जो भी इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी वो अंदर मामलात के अंदर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहा था, उसकी सरेआम धज्जियाँ बखेर थी और भारत फिर इस कॉन्ट्रैक्ट से भी वायलेट किया उसने और इस कॉन्ट्रैक्ट से भाग गया। तो अब गुजारिश ये है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूएनओ की असम्बली पे खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम के सरों को फ़ख्र से बुलंद किया, और मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा यूएनओ हाउस ऑफ फ्लोर के ऊपर ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताइन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तो इसे मदद मांगते हैं। पूरी दुनिया ने इमरान खान साहब के मुंह से ये कलमात सुने और पाकिस्तान का जो नैरेटिव था उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया। तो मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद भी अभी तक कोई हल भी मसले का नहीं निकल रहा है। तो फिर मजम्मत पे मजम्मत तो हम 70 बरस से करते आ रहे हैं। 1947 से लेके आज तक हमने मजम्मत ही तो की है। जितनी भी गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार रही, इन्होंने मजम्मत के अलावा कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई ऐसा मार का सर नहीं किया है। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इकनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के ऊपर बेशुमार इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कश्मीर के मामले के ऊपर वो स्टैंड लेंगे और जब वो स्टैंड लेंगे तो पूरी कौम उनकी इंशाल्लाह पुश्त पे खड़ी होगी और हमारी पाक फ़ौज इंशाल्लाह उसके साथ मिलके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगी और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह। और अगर इमरान खान साहब इस नैरेटिव को स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करते हैं तो फिर एक चीज़ ये भी मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, जो उनका टेन्योर है और जो उनका पीरियड ऑफ गवर्नेंस है, वो आप देखेंगे कि एक किस्सा परिना बन जाएगा और उनके नाम को भी हरफ गलत की तरह मिटा दिया जाएगा। उनका नाम कतई तौर पे सुनहरी हरूफ में रकम नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस वो कश्मीर के लिए एक जो नैरेटिव है उसको मजबूत नहीं करते हैं। अगर मजम्मत से बात नहीं चलती है तो मुरम्मत की ज़रूरत है। तो मुरम्मत के लिए अब ये चीज़ लाज़िम व मलज़ूम है कि हम कश्मीरी भाइयों के लिए हर सतह के ऊपर जाएं और उनकी आज़ादी जो है उनका परवाना उनके हाथ हैंड ओवर किया जाए। बिल्कुल जवाद भाई, आपसे पूछने जैसा कि हम देखते हैं और हमारे मीडिया ने काफ़ी ये बात हाईलाइट की कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जाके जो जनरल असम्बली यूएन की वहाँ ये स्टांस अपना पेश किया कि हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं और जिस कि उन्होंने ईजा के नाबुदू वाली आयत का भी जिक्र किया कि वहाँ उन्होंने जाके पढ़ी, पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ। लेकिन वो जो कश्मीरी माँ है जब वो ये सब देखती होगी कि सिर्फ मजम्मती बयान दिए जा रहे हैं, मैंने कॉमेंट्स देखे सोशल मीडिया पर कि हमें सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हम आपसे कुछ मज़ीद एक्सपेक्ट करें कि आप लोग कुछ ऐसा एक्शन लें। तो आप थोड़ा सा हमें ये गाइड करें कि एक बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ यंगस्टर, आप क्या बाकी लोगों को मशवरा देते हैं कि हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए अपना, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है जहाँ? देखें, बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू एडवोकेट शहजाद खान साहब ने बयान किया। देखिए, मैं भी यही समझता हूँ कि बड़ा अच्छा पॉइंट था, बड़ी अच्छी बात इमरान खान साहब ने यूएनओ में जाकर की, या का नाबुदू व या का नस्ताइन, लेकिन प्रैक्टिकली कोई उसका वर्क नहीं देखने में मिला। बात बयान तो आया, बात तो की गई उस पर, लेकिन हमें उसका कोई सलूशन अभी तक नहीं मिला। जैसे आपने कहा, बिल्कुल एक्यूरेट बात है कि एक माँ, जो कश्मीर की माँ जिसके सामने उसके बेटे जो हैं वो खून की होली में नहाते होंगे, जो कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको जब बच्चों को कत्ल करते होंगे, बेटियों को कत्ल करते होंगे, मासूम बेटों को कत्ल करते होंगे, तो उन माओं पे क्या बीतती होगी। इसका देखिए हल, जिस तरह वकास भाई ने कहा कि बिल्कुल इसका यही हल है कि हम दूसरी स्टेट्स के साथ मिलाप करें, उनके साथ मिलें और उनको कहें कि वो फारसी का किरदार अदा करें, कंट्रीब्यूशन करें और कश्मीर के इशू को अब सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि अब तो पहले मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। अब तो आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे को भी अवेयरनेस है। तो जब आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि मुसलमानों की जो फ़ौज है, एक मोहम्मद बिन कासिम और तारक बिन ज़ियाद, कितने हीरोज़ हैं हमारे पास जिन्होंने दुनिया को फतह करके ये नारा लगाया कि दस्त तो दस्त सहरा भी न छोड़े हमने,
बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे हीरोज़ अभी भी ज़िंदा हैं, हमारी पाक आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हम दुनिया की बेस्ट आर्मी है। अगर आप हमसे बात नहीं मानेंगे, अगर दूसरे मुल्क इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और इस बोन ऑफ कंटेंशन को अगर सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही हल रहता है उसका, और वो जंग है। फिर जंग अगर होगी तो फिर सोचें कि जब जंग होती है तो कितने उसके साथ मुल्क तबाह होते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, बल्कि यूएनओ में जितनी स्टेट्स हैं उनकी भी आपस में जंग लग जाएगी। इस तरह से अब अमेरिका को, जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना, उनको कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए और इस मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है जुल्म। काफ़ी देर हमने तारीख रात देख ली है, कश्मीरी भाइयों ने काफ़ी देर जुल्म सह लिया है। अब मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, हम स्कूलों में अवेयरनेस बच्चों को दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को। पहले हम कभी जब किताबों में रटी रटाई बातें पढ़ते थे, लेकिन अब तो हम सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पर जुल्म होते हुए वीडियो के थ्रू देख रहे हैं। तो सोचें एक मुसलमान भाई पर क्या बीतती होगी जब अपने किसी मुसलमान भाई या बहन पे इस तरह से जुल्म होता देखता है। तो लाजमी तौर पर मेरी अपील है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बल्कि तमाम जितने भी इस प्रोग्राम को लीडर्स हजरात देखेंगे या देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि खुदारा आप भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बात करें और बात करके जल्द से जल्द इसका सलूशन निकालें। दूसरी कंट्रीज़ को इसमें अपील करें कि वो कंट्रीब्यूशन करें ताकि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकल सके इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अच्छा वक़ार साहब, आपसे पूछूँ, जैसा कि जितने भी अदारे जिनकी तश्कील दी जाती है, जितनी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, कौंसल बनाए जाते हैं, यकीनन इस्लाह के लिए या बेटरमेंट के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें OIC की, जो कि इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसके 57 ममालिक इस्लामी ममालिक उसमें उनका इत्तेहाद है, उसका क्या किरदार है कि यहाँ अगर एक मुसलमान, जिस तरह हम पहले भी बात करते कि एक जिस्म की मानंद और एक अगर हिस्से को तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, लेकिन जो 57 ममालिक का इत्तेहाद है, काफ़ी बड़ी ये बात है कि 57 ममालिक का इत्तेहाद है, एक उनकी ऐसी कॉरपोरेशन बनी हुई है, तो उनका किरदार जो वो भी वाज़ेह नहीं है। देखिए OIC का इस मामले में किरदार बहुत अहम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक OIC का ना इजलास बाकायदा तौर पे बुलाया गया, ना OIC का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की गई। जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, UNO की बात करते हैं, परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं, एट द सेम टाइम फंडामेंटली और बेसिकली हमें सबसे पहले जिस प्लेटफार्म का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है या जहाँ पे जाने की ज़रूरत है वो OIC है, क्योंकि 57 जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो OIC की मेंबर्स हैं और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ OIC। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इस्लामाबाद के अंदर OIC का इजलास भी बुलाया गया, जो कि गालिबा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग के दूसरा इजलास था। OIC जो पूरे इस्लामी जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनकी इत्तेहाद की मज़र है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के मसले पे OIC भी चुप का कलमा पड़े हुए है। जब तक आप तमाम इस्लामी ममालिक हैं इनको इकट्ठा नहीं करते, चूँकि इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, इसके बाद दूसरे दुबई है, जितने भी ममालिक हैं उनसे पूरी दुनिया में ऑयल जाता है, पेट्रोल जाता है। अगर आप इकट्ठ करते हैं, अगर आप यूनाइटेड हैं और आप इकट्ठे कश्मीर के मौक़िफ़ पे, जिस तरह जवाद साहब बात कर रहे थे बार बार कि मुसलमान जो हैं वो किस तरह बर्दाश्त करते होंगे कि उनकी बहनों पे, उनकी माओं पे, उनके बच्चों पे जुल्म किया जाता है, कत्लेआम किया जाता है, तो क्या ये पाकिस्तान ने ठेका उठा रखा है? दुनिया के दूसरे ममालिक जो OIC के मेंबर्स हैं, 57 कंट्रीज़ हैं, क्या उनके दिल पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ नहीं धड़कते? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है क्या उन पर वाजिब नहीं है या उन पर एप्लीकेबल नहीं है? लिहाजा जो पूरी इस्लामी दुनिया के ठेकेदार हैं, ये नुमाइंदे हैं, ये इत्तेहाद के मज़हर हैं OIC, जो स्पेसिफिकली आपने क्वेश्चन पूछा, सबसे पहली उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और जब तक हम अपनी अंदरूनी हल्फिशार से, चकलिशों से, कदूरतों से, नफ़रतों से बाहर नहीं निकलते, दुनिया वाले, बाहर वाले हमें कैसे एक्नॉलेज करेंगे? पहले हमें अपना इत्तेहाद दुनिया को शो करने की ज़रूरत है, फिर डिप्लोमेटिकली हमें पूरी दुनिया में अमेरिका को, रूस को, कनाडा को, यूनाइटेड किंगडम को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के अपने मौक़िफ़ को बयान करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में आप देखें हमारा मौजूदा जो दौर है, अमेरिका की मिसाल ले लें, यूनाइटेड किंगडम की मिसाल ले लें, वहाँ पे जानवरों के हकूक़ की बात की जाती है। सेक्शन 5 है ह्यूमन राइट्स एक्ट का, वहाँ वो तो जानवरों के हकूक़ की बात करता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जानवरों के हकूक़ की बात की। सहाबाए किराम ने कीड़ियों का जब हमला हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ममानत की, चिड़ियों के बच्चों को उठाया गया, उस पर ममानत की। तो ये इस्लाम हमें ना सिर्फ इंसानों के हकूक़ की बात करता है, जानवरों के हकूक़ की बात करता है। यही पूरी दुनिया में की जा रही है, लेकिन
انفارچونیٹلی جب کشمیر کے ایشو پہ بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ انسانوں کی آہو بکا یا چیخو پکار ان کو محسوس نہیں ہوتی. کیا سرخ ہونٹوں سے نکلنے والی چیخیں ہی چیخیں ہیں؟ کیا ملین واٹر پینے والے اور گورے لوگ ہی انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ کیا کشمیریوں کے رائٹس نہیں ہیں؟ کیا ان کی بنیادی ضروریات نہیں ہیں؟ کیا ان کے خون کو آپ پانی کی طرح بہاتے رہیں گے اور لوگ وہاں پہ خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ تمام ہیومن رائٹس واچ ڈاگز اور جتنی آرگنائزیشن ہیں جینوسائیڈ سے ریلیٹڈ ہیں، کیا وہ خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ یہ پوری دنیا کے لیے اور اسپیشلی UN کے اپنے وجود کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی تو کریشن کا پرپز یہی تھا کہ دنیا میں جنگوں کو روکا جائے. اور جس طرح آپ نے بات کی، جواز صاحب بات کر رہے تھے کہ پھر ہم بھی میدان عمل میں نکل آئیں گے، ہمارے اندر سے بھی ٹیپو سلطان محمد بن قاسم نکل آئیں گے. 1965 میں بھی بھارت نے یہ دیکھا تھا. 1971 میں جب ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اروڑا، اس نے کہا تھا بھارتی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ میں خوشخبری دیتا ہوں کہ 72 گھنٹے میں ہماری فوجیں لاہور میں جا کے وہاں پہ ناشتہ کریں گی اور ہم جا کے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. اور وہی جو پاکستان میں لاہور میں ناشتے کرنے کی باتیں کرتے تھے، وہ ایسا پاکستان ان کے دانت کھٹے کیے، بغیر اسلحے کے، بغیر ہتھیاروں کے، اپنے جسموں سے بمبوں کو باندھ کے ٹینکوں کے پر ہچے اڑا دیے. یہ ہمارا بنیادی نظریہ ایمانی مسلمانی ہے، جس کے تحت ہم جو ہے اگر ہمارے پاس، جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر ہتھیار نہیں ہے، اگر ہمارے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، پھر بھی ہمارے اندر جو مومن ہونے کا ایک نظریہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے ایمان کی قوت اور طاقت ہے، ہم اس سے دنیا کو پسپا کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر ہندوستان یہ سوچتا ہے کہ وہ پاکستان کو پسپا کر دے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. کیونکہ 1965 میں بھی دیکھ لیا، 1971 میں بھی دیکھ لیا، کارگل کی جنگ میں بھی دیکھ لیا، پاکستان امن کا داعی ہے، لیکن پاکستان کی امن کی خواہش کو کسی طریقے سے یا کسی بھی سینس میں اس کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے. جی ناظرین، ہمارے مہمانوں سے گفتگو جاری ہے اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جن پہ ابھی ہم جوابات ان سے حاصل کریں گے اور کس چیز کی ضرورت ہے، کس عمل کی ضرورت تمام مسلمانوں کو. سوال کریں گے بریک کے بعد وقاص صاحب سے کہ کون سی ایسی چیز ہے بنیادی طور پہ کہ جو کہ مسلمانوں کو روک رہی ہے. جس طرح کہ انہوں نے پیٹرول کا ذکر کیا کہ سعودیہ سے تمام ممالک میں پیٹرول جاتا ہے، تو لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو کہ روکتی ہے مسلمانوں کے اتحاد ہونے سے. تو یہاں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے صبح بخیر زندگی. جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے آپ کی خدمت ایک بار پھر سے. حاضرین، آج یوم استقلال کے موقع پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو ہماری چل رہی کشمیر کے. تو ہم بات کرتے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو تمام اسلامی ممالک کا اتحاد ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے کہ کیونکہ ہم جیسا کہ بے شک مسلمانوں کو جذبہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم جیسا کہ آپ نے 1965 کی جنگ کا ذکر کیا، 1971 کی جنگ کا ذکر کیا، بے شک اس طرح کے جذبے کی، جس طرح کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے ہمارے فوجی، ایسا جذبہ، ایسی مثال نہیں ملتی. لیکن بنیادی طور پہ جو اتحاد 57 ممالک کا، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے کہ اگر یہ جو ان کا سٹانس ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا واضح نہیں ہو رہا کشمیر کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے. اور کسی بھی اسٹیٹ کے جو انٹیکس ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، اسپیشلی موجودہ دور میں کوئی بھی ریاست جو ہے، ایک تو جہاں پہ آبادی کی بنیاد پہ اس کی اسٹرینتھ کو یا وہ کتنی اسٹرانگ ہے اس چیز کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم کوئی ملک تب زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہوگا جب اس کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی. اب دیکھیں، ہماری انڈیا کے ساتھ اس معاملے میں بہت بڑی جنگ ہے جو کہ کئی ڈیکیڈ سے چلتی آ رہی ہے. لیکن جب مسئلہ کشمیر ہوا 5 اگست 2019 کو، جو ہمارے کشمیریوں کے حقوق پہ شب خون مارا گیا، اس کے بعد سعودیہ عربیہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. سعودیہ عربیہ میں مودی کو بلایا گیا، ان کو ایوارڈ دیا گیا، جو کہ مسلمانوں کے جذبات جو تھے، ان کے احساسات ہیں، ان کو مجروح کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اسلامی اتحاد کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ ہمیں مفاد پرستی کی ٹوکری سے نکل کے سوچنے کی ضرورت ہے. مفاد پرستی، خود غرضی اور معاشی صورتحال. اب سعودی عربیہ کا بہت بڑا تجارت کا ایک حصہ ہے، جو سفارتی تجارتی تعلقات ہیں یا معاشی صورتحال ہے، ان کا لین دین جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو خوش کرنے کے لیے یا پاکستان کے بیانیوں کو تقویت دینے کے لیے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے ہرزہ سرائی کرے یا وہاں پہ گمسان کا رن پڑے. لہٰذا تمام اسلامی ممالک ہیں، کویت ہے، سعودی عربی ہے، وہ اپنے سٹیکس کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے مفادات
مفادات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو جو آپ کا کویسچن تھا اسپیسیفکلی اس کا آنسر یہی ہے کہ جو مفاد پرستی ہے, خود غرضی ہے, اور جو معاشی طور پہ تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں, یہ آڑے آتے ہیں ہمارے اسلامی ممالک کے اتحاد کو, اسپیشلی کہ کشمیر کے حق میں یا کشمیر میں جو بسنے والے مسلمانوں کے حقوق کی آواز کو بلند کیا جائے. تو وقاص میں یہ مفاد پرستی آڑے آتی رہی ہے, ہماری زمین ملامت کرنا شروع نہ ہوئے تو کیا ہم کشمیر آزاد نہیں کروا پائیں گے؟ پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جب آپ کے گھر میں آپ کی آواز کو یا حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں, اس کو ترجیح نہیں دی جاتی, فوقیت نہیں دی جاتی, اس آواز پہ لبیک نہیں کہا جاتا, تو پھر باہر والے آپ کے ساتھ کبھی بھی اتحاد اور اتفاق نہیں کریں گے. جب تک آپ اپنے گھر کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے, 57 جو ممبرز ہیں OIC کے ان کو اعتماد میں نہیں لیتے, اپنے موقف میں ان کو کرسٹل کلیئر نہیں کرتے, تب تک نہ امریکہ, نہ کینیڈا, نہ رشیا, نہ جرمنی پرماننٹ ممبر یا نان پرماننٹ ممبر کبھی بھی پاکستان کے موقف کی تائید نہیں کریں گے. بالکل. اشرف صاحب, جیسے ہم مختلف اداروں کی بات کی, UNO کے رول کی بات کی, تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کے رول کی بات کی, OIC کی بات کر رہے ہیں, جیسا اب اپنے ہی ملک کے اداروں کی بات کرتے ہیں, جیسا کہ ہمارے ایجوکیشن کے جتنے ادارے جیسا کہ آپ لوگ بھی رن کر رہے ہیں, تو آپ لوگ وہاں بچوں کی کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے لیڈرز جو جس طرح پیدا ہوتے تھے پہلے, محمد بن قاسم کی بات کی, آج ہم نے ٹیپو سلطان کی بات کی, تو کیا اسٹریٹجیز ہیں ہمارے اداروں کی؟ کیوں ہمارے وہ لیڈرز پیدا نہیں ہو رہے جو جن میں وہ جذبہ ہو کہ جو اس طرح کا اسٹیپ لے سکیں, یا جو ہمارے جو ایجوکیشن کے جتنے ادارے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت؟ موئز بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ مونٹیسری لیول کے ہیں یا وہ گریڈ 1 2 میٹرک ہے, انٹرمیڈیٹ لیول ہمارے نوجوان ہیں, آپ یہ چیز دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس موسٹلی فالو کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. ٹیچرز ان کے لیے رول ماڈل ہیں, اور دوسرے بڑے رول ماڈل جو ہیں وہ ان کے پیرنٹس ہیں, ان کے جو سبلنگس ہیں وہ ہیں, ان کے گرد و نواح میں اور قرب و جوار میں بسنے والے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سکولز کی جہاں تک بات ہے تو ہم اپنے سکولز کے اندر تمام جو ایونٹ ہیں, جو ڈیز ہیں, ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لائک پاکستان ڈے ہے, انڈیپینڈنس ڈے ہے, وہ 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ ہو, وہ یوم یکجہتی کشمیر ہو, وہ یوم استحصال کشمیر ہو, یا اس کے ریلیٹڈ وہ اقبال ڈے ہے. کسی بھی ہماری تاریخ کا جو بڑا دن ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے ریلیٹڈ مختلف تقاریر کا اہتمام کیا جاتا ہے, ٹیبلوز ہوتے ہیں, بچوں کو پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے, بچے اس میں حصہ لیتے ہیں. تو اس دن کے حوالے سے ان کو بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل فراہم کی جاتی ہے. وہ اپنے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں, اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں, اپنے پورے دن کے جو ان کی پرفارمنسز ہیں وہاں سے بچے وہ ان کو گین کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر جذبہ حب الوطنی کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اپنے فرائض کو سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو اس طرح سے پالش کریں, اپنی پرسنالٹی گروم کریں, اپنی مورل ویلیوز کو اپ گریڈ کریں. ایک ٹیچر کے اندر بہترین کوالٹیز ہونی چاہیے, اس کو ایکوپڈ کریں, اس لیے کہ وہ ایک ایسی پروفیشن میں اپنی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروفیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک کی پہلی وحی کا پہلا حرف اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا, اور پڑھ کے تیرا پروردگار بڑا عظیم ہے, جس نے تم کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ علم سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا. تو اس حدیث سے, اس قرآن پاک کی اس آیت سے تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ مزید بھی اجاگر ہو جاتی ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اتنے پیغمبرانہ پیشے کے ساتھ منسلک ہیں تو ہم اپنے بچوں کی بہتر طور پہ تربیت کریں اور ان کے اندر جذبہ حب الوطنی کوٹ کر بھریں, تاکہ کل کو یہی جو نوجوان نسل ہے اپنی مختلف زندگی کے پریکٹیکل لائف میں جائے گی تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے خدمات سارے انجام دینی ہیں, اپنی قوم کے لیے خدمات سارے انجام دینی ہیں. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہماری نوجوان نسل کی تربیت اچھی ہوگی تو یہ اپنے ملک اور اپنی قوم کی بہترین طریقے سے خدمات سارے انجام دے سکیں گے. بالکل.
جواد بھائی آپ سے پوچھیں گے کہ جس طرح کہ پہلے ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو ڈے سیلیبریشن ہوا کرتی تھی کہ اقبال ڈے آیا ہے یا کوئی کشمیر ڈے ہے تو اس دن ہمیں چھٹی نہیں تھی ملتی, ہمیں اسکول بلا کے میلاد کے اور دیگر اس طرح کے پروگرامز ہوتے تھے, بچوں کو اویئرنیس دی جاتی تھی اس دن کے حوالے سے جن شخصیات سے وہ جڑے ہوئے دن تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ یہ شخصیات نے یہ خدمات دی ہیں. تو اب جس طرح کہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 14 اگست کی بات کریں یا باقی ڈیز کی بات چھٹی دی جاتی ہے اسکولوں میں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کو اسکول میں بلا کے اس دن وہ ان شخصیات کے بارے میں بتانا چاہیے؟ اگر آج یوم استحصال ہے تو ظاہر اب تو لاک ڈاؤن ہے, ہم لوگ بلا نہیں سکتے بچوں کو, لیکن کوئی ایسا ذریعہ کہ اس کو بتایا جائے اس دن کی اہمیت کے بارے میں, کیونکہ ایک میرے خیال سے پیرنٹس اپنی تمام مصروفیات میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ اگر ہاؤس وائف ہے تو گھر کو سنبھالنے میں, تو میرے خیال سے بچوں کو وقت ہی نہیں دیتے کہ ان کو بتایا جائے والدین کی جانب سے کہ یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے یا اس دن کی یہ اہمیت ہے. تو اداروں کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ چھٹی تو اس چیز کا حل نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ کل کے وہ لیڈر ہوں آگے بن کر سامنے آئے. موہت نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن which you can use to change the world. Exactly. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ نے ایکوریٹ بات کی کہ بالکل چھٹی نہیں ہونی چاہیے, بچوں کو اسکول بلانا چاہیے, اپنے ہیرو سے متعارف کروانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی کیا قربانیاں ہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے متعلق بتانا چاہیے, قائد اعظم کے متعلق بتانا چاہیے, سر سید احمد خان کے متعلق بتانا چاہیے. کتنے ہماری ہسٹری میں ہمارے کتنے نیشنل ہیروز ہیں جو مثالیں بنے ہوئے ہیں. اگر وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے جو اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے, ان کی قربانیوں کو رائگاں کر دیتی ہے, اور ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں معذرت کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی تعلیمی ادارے کی, تو دیکھیں تعلیمی ادارہ جو ہے بیسکلی تعلیم و تربیت کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, چلے میں سب کی بات نہیں کروں گا, لیکن اسپیسیفک کچھ تعلیمی ادارے ایسے رہ گئے ہیں جو تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیسی تربیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہر اسکول میں تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی ہے, مینر سکھائے جاتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. کون سے ایسی تربیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں تربیت وہ جو آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے میناروں کے نیچے اللہ کے رسول صحابہ کرام کو تربیت دیا کرتے تھے. ہم تو ان کے پاؤں کی ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن ہم ان کے پاتھ کو فالو تو کر سکتے ہیں, ہم ان کی زندگی کو فالو تو کر سکتے ہیں, ہم صحابہ کرام کی زندگی کو فالو تو کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو داخل جنت ہو جاؤ گے. دیکھیں وہ جب تربیت ملتی ہے نا تو 313 پھر ہزاروں کے لشکر سے ٹکراتے ہیں اور نست و نبود کر دیتے ہیں. آج بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ کوشچن تھا آپ کا کہ ہمارے اندر سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جیسے لیڈرز کیوں نہیں نکل رہے, قائد اعظم جیسے لیڈرز کیوں نہیں نکل رہے, کیوں کوئی ایسا نوجوان نہیں نکلتا جو محمد بن قاسم بن کر پوری دنیا کی تقدیر بدل دے, کیوں کوئی طارق بن زیاد نہیں بنتا. دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ تربیت کا فقدان ہے, اسلامک ایجوکیشن کا فقدان ہے. ہمارے اداروں میں ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے, حالانکہ ماڈرن ایجوکیشن جتنی سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ تو قرآن کے اوپر مبنی ہے. تمام لوگ ان کی لیبارٹریز میں قرآن پاک سب سے اوپر پڑھا ہے, اور وہ وہاں سے سرچ کر کے, اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی لیٹسٹ ریسرچز ہو رہی ہیں وہ ساری قرآن سے آج سے 1400 سال پہلے ثابت ہے. 80% تقریباً ثابت ہو چکی ہیں, اور 20% جو ہے وہ ابھی تک یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں. جب وہ بھی انشاءاللہ رزلٹ آئے گا سائنٹیفک ریسرچ کا تو وہ بھی سچ ثابت ہوگی. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں تربیت پہ کام کرنا ہے, اور صرف تعلیمی اداروں میں تربیت میں کام نہیں کرنا, ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے. کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں تو میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے پیغام ہے آج, کیونکہ آپ کا پروگرام سیالکوٹ کے بہت زیادہ ماں باپ دیکھتے ہوں گے, تو ان کو میرا یہ پیغام ہے, کہنے کے پانی کا پہلا قطرہ ہی صحیح, شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ تربیت صرف تعلیمی اداروں پر منحصر نہیں کہ تعلیمی ادارے ہی تربیت کریں گے, ماں باپ کا بہت زیادہ رول ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اگر مولوی میر حسن کی وجہ سے, کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مولوی میر حسن نہ ہوتے تو شاید اقبال نہ بنتا, سچ ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تربیت ان کی ماں نے کیسے کی تھی. انہوں نے دودھ بھی بکری والا واقعہ آپ کو سب کو ہی پتا ہوگا کہ انہوں نے بکری لے کے آئے بازار سے کہ اس کا دودھ پلانا ہے, تاکہ یہ دیکھیں اسی طرح غوث اعظم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ماں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی
جھوٹ نہیں بولنا. اس سچ کی وجہ سے وہ تمام چور بھی اسلام قبول کر کے اس مذہب میں آ گئے. یار ایک چھوٹا بچہ اتنی سچائی سے اتنی ایمانداری سے سب کچھ کہہ گیا کہ اس کے پاس جو پیسے تھے ہم نے دیکھے ہمیں نہیں ملے, لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے یہاں پر سی دیے ہیں. تو یہ اسلام کی تربیت ہے. ہمیں اس تربیت کی طرف آنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں لازمی آنا ہے. ایک چھوٹا سا پیغام اور میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے تعلیمی اداروں میں تو اگر اسپیسیفکلی میں اپنے ایجوکیشن سیکٹرز کی بات کروں تو ہم تو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. ایون کہ میں تو خود ڈاکومنٹریز بناتا ہوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پہ. ہمارے بچوں کو یہ تک نہیں پتا کہ اقبال پیدا کب ہوئے تھے. بالکل. میں ابھی شعر پڑھ رہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بینوری پہ روتی ہے. میں نے کہا ہمارے جب ٹیچرز ہوتے تھے تو وہ تو نرگس کسی اور کو سمجھ لیتے تھے. بالکل. تو اصل میں یہ شعور دینا, بچوں کو آگاہ کرنا, اس متعلق انفارمیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور شہزاد بھائی نے بالکل بڑی خوبصورت بات کی. ایک بچے کے لیے اس کا فرسٹ رول ماڈل اس کا باپ, دوسرا رول ماڈل اس کا ٹیچر. جب تک ہمارے معاشرے میں ٹیچرز اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھیں گے, ایک ٹیچر جب تک ماڈرن نہیں ہوگا, اسلام کو نہیں سمجھے گا, حدیثوں کا مطالعہ نہیں کرے گا, جب تک اسلام کی طرف ہم نہیں لوٹیں گے, تب تک ہماری نہ تو اصلاح پاسبل ہے, نہ ہم دنیا میں رول کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم اپنا اقتدار بنا سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اب اسلام کی طرف اب بھی ہمارے پاس موقع ہے, اسلام کی طرف لوٹ جائیں. ایک لاسٹ پوائنٹ پہ بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, ایک فنش کرتا ہوں کہ موید یہ جب سے دنیا بنی ہے نا تب سے لے کر اب تک یہ ایک واحد ایسا دوڑ ہے کہ جس میں کہہ لے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں سیکھوں کہاں سے, میں فلانی مجھے ڈگری چاہیے, مجھے فلانا علم چاہیے, میں کہاں سے حاصل کروں, وہ بد قسمت ہے. کیونکہ آپ ایسی ماڈرن دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک کلک کرتے ہیں تو گوگل پہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ دیہاتوں میں نیٹ نہیں آتا, ہر چیز اویلیبل ہے. یوٹیوب پہ آپ ایک بار لکھیں کہ فلاں ہسٹری آف پاکستان, آپ کو اوتھینٹک ہسٹری آف پاکستان مل جائے گی اور 2 گھنٹوں کے اندر پوری آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. تو یہ سب سے ماڈرن دور ہے. ہمارے بچوں کو, ہمارے پیرنٹس کو, ٹیچرز کو اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیلائز کریں. دیکھیے گا اقبال بھی انشاءاللہ نکلیں گے, قائد بھی نکلیں گے, محمد بن قاسم بھی نکلیں گے, اور طارق بن زیاد بھی انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے. یہ ترتیب بڑی زرخیز ہے. ٹھیک ہے, اقبال کا شعر بھی تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بالکل ایسے, بالکل. اچھا شہزاد بھائی, جیسا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات ہوئی تو آپ سے پوچھیں گے دیگر جو باقی ڈپارٹمنٹس ہم میڈیا کی بات کریں گے, انٹرنیٹ جو وہاں سروسز نہیں ہیں کشمیر کے اندر, وہاں لوگوں سے رابطہ نہیں, ذرائع ابلاغ کے تمام جتنے بھی ذرائع ان کا کوئی وہاں اس ٹائم ذرائع نہیں جس سے وہاں رابطہ کیا جا سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے میڈیا کا ایک الیکٹرانک میڈیا کا ایک ذریعہ جو کہ ریڈیو ہے, لیکن ریڈیو کی ویوز جو ظاہر فریکوینسی ہوا کے تھرو ٹریول کرتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے میڈیا کو کیا رول پلے کرنا چاہیے کہ اگر جو ریڈیو ایسا ڈپارٹمنٹ, کیونکہ کشمیری اس چیز سے نہیں آگاہ کہ یہاں ان کے لیے اس طرح کے پروگرامز کیے جا رہے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان تک یہ پیغام پہنچا جا رہا ہے, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا سے وہ منقطع ہیں, سوشل میڈیا سے ان کو دور رکھا جا رہا ہے, وہاں انٹرنیٹ کے تمام بین کیا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا میں میں ریڈیو کی بات کروں گا, بینگ ایجوکیشنسٹ, آپ کیا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ریڈیو پروگرام کیا گیا یا ایسا کوئی سیٹ اپ ہم نے یہاں جنریٹ کیا جس کی وجہ سے ہم اپنی آواز وہاں پہنچا سکیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح کرو, یہ بھی بتائیے گا کتنا ضروری ہے کہ ان کو یہ احساس دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ میرے خیال سے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے. دیکھیں موید, یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا, اس کا بہت ہی اہم اور کلیدی کردار ہے. انہوں نے فرسٹ ڈے سے لے کے آج تک کشمیریوں کے ساتھ جتنی ہماری اظہار یکجہتی رہی اور کشمیریوں کے حق کے لیے جتنی یہ آواز بلند کر سکتے تھے, انہوں نے بھرپور آواز بلند کی. اب رہی بات کہ کشمیریوں تک یہ میسیج کس طرح سے کنوے کیا جائے, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سورس آف کنیکشن نہیں ہے کہ جس کے تھرو وہ یہ چیزیں واچ کر سکیں, لسن کر سکیں, اور ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارا میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے, ہماری پالیٹکس جو ہے وہ کیا کردار ادا کری, ہماری فوج کس پیج پہ کھڑی ہے, اور پاکستان کے جو محب وطن عوام ہے وہ ان کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو موید, میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے وہ ظلم, بربریت اور
इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से इतनी गर्ज नहीं है, बल्कि उनको गर्ज है तो वो उनकी वो आज़ादी की सांसें उनको वापस कर दी जाएं और उनकी वो ज़िंदगी की जो राहतें, वो सुकून, वो एहसास और वो लुत्फ़ जो हम अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। हमारे पास घूमने के लिए तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इवन बेसिक जो लग्जरीज़ ऑफ लाइफ हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो वही हमारे भाई, वही हमारे मुसलमान उसी सरज़मीन, जब 1947 पाक सरज़मीन जो इसका वजूद कायम हुआ तो वो मकबूजा कश्मीर में बदल गई, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया, तो वो आज तक आज़ादी के लिए महरूम है और आज़ादी के लिए वो हर तरीके से जदोजहद कर रहे हैं। और मैं आई विश कि कश्मीर के लिए उस बस्ती की जो उम्मीद है वो बहुत जल्द हकीकत का रूप धार ले और कश्मीरी भाई आज़ादी की सांसें ले सके और उस जन्नत नज़ीर वादी में उनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं औलाद का दुख देख रहे हैं, वो अपनी बहनों की इज़्ज़तों को सरेआम तार तार होते देख रहे हैं, उनकी गैरत के जनाजे निकाले जा रहे हैं। लेकिन मैं दोनों हाथों से आपके प्रोग्राम में सलाम अकीदत पेश करता हूँ कश्मीर के उन जवानों को, उन बहादुर बेटियों को, बहनों को, बच्चों को और बुज़ुर्गों को कि जिन्होंने मसला अफवाज जो लाखों की तादाद में मौजूद है और उनके ऊपर तरह तरह के मज़ालिम डाल रही है, लेकिन उन्होंने अपनी हक़ की आवाज़ को दबने नहीं दिया है और उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले हैं, उन्होंने उनके आगे घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि वो सीना तान के खड़े हैं। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि उन सीनों को गोलियों से छलनी किया जाता रहा, उनकी ज़बानों को आतिशी गोलियों से खामोश किया जाता रहा। जी नाज़रीन, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि एक बस्ती बसने वाली है और जैसा कि वो तमाम लोग जो इस जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करें, जहां हम मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा होने की हैसियत से हम भी अपना एक रोल अदा करें कि हम अपनी तरफ से मज़म्मती बयान दें और इस तरह का प्रोग्राम करें। वहीं वो तमाम तालिब इल्म जो कि IT से जिनका ताल्लुक़ है, वो तमाम जो कि बड़े बड़े हमारे जो जितने भी तालिब इल्म हैं मुख्तलिफ मैदानों में अपना नाम रोशन करते हैं, जिस तरह कि अभी हाल ही में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारी एक छोटी सी बच्ची ने जाके अपना वो पेरियोडिक टेबल में अपना रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह तमाम वो बच्चे जो IT के शोबा से जिनको लगता है कि वो इस तरह का कोई सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, कोई ऐसा सिस्टम ला सकते हैं कि हम अपना जो वॉइस मैसेज है ऐसा जो रेडियो की फ्रिक्वेंसी वेव्स के थ्रू हम वहाँ पहुँचा सकें कश्मीर में, या मे बी ऐसा कोई रेडियो प्लेटफॉर्म हो जिसकी रेंज वहाँ तक पहुँचे, तो आप लोग काइंडली ऐसे प्रोग्राम ज़रूर करें कि जहाँ कश्मीर के लोगों को ये इस चीज़ का एहसास हो, क्योंकि रेडियो को मेरे ख्याल से कोई जैमर रोक नहीं सकता। तो रेडियो की वेव्स जो हवा में ट्रैवल करती है, तो आप तमाम तालिब इल्म स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का अगर सिस्टम आप जनरेट करते हैं तो आपके लिए हमारे मुल्क का इसमें नाम भी रोशन होगा, साथ ही वो कश्मीर जिनको हमारी ज़रूरत है, हमारे दिलासे की ज़रूरत है, कोई मुसीबत में तो यकीन हम उसको हल्का सा दिलासा भी दे दें तो ये भी उसके लिए बहुत उसके ज़ख्म पे मरहम का काम करेगा। तो जी नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का एंडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शामिल छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से आखिरी कलमात शामिल करेंगे और हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए सुबह बहार ज़िंदगी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, आप देखें सुबह बखैर ज़िंदगी। और यकीन आज का जो प्रोग्राम था, जिस मकसद से जिस नीयत से मैंने ये प्लान किया, और यकीन आज मैं समझता हूँ कि सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम रहा और तमाम बातें जो आप लोगों तक पहुँचानी थी यकीन हमारे मेहमानों की वजह से, उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से आप तक पहुँची। तब प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मेहमान वक़ास साहब आपसे स्टार्ट करेंगे कि आखिर में आप कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, इस आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कश्मीर के लिए यही पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हिंदुस्तान के लिए ये पैगाम है कि मैं बल्कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके ये कहना चाहूँगा कि बहुत हो गई गद्दारी, बहुत हो गया फरेब, अब भी समझ जाओ वरना उठ पड़ेगा पूरा देश अगर उठ गया तो क़यामत ही आ जाएगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में आफत ही आ जाएगी, फिर कैसे तू अपने एटम बम से हमको धमकाने आएगा, उसको चलाने बोल चिता से बापू तेरा आ जाएगा, दिल्ली के सीने पे लहराएगा परचम सब्ज़ हिलाली, रुख अपना बदल के बहेगा सिंधु नदी, और अब की फ़िक्र मत कर चेहरे का होल बदल देंगे, मुझे मेरे खुदा की कसम जिस्म का जोड़ जोड़ कुचल देंगे, फिर सदियों सदियों कोई मोदी जैसा शैतान ना होगा, कश्मीर तो रहेगा हिंदुस्तान ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसी जज्बे के साथ, मुझे उम्मीद है कि बाकी जो हमारे देखने वाले हैं वो भी अपने अंदर ये जज्बा पैदा करेंगे। और साथ ही बढ़ूंगा शहजाद भाई की तरफ। शहजाद भाई, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देंगे?
کشمیریوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے کہ ہمارے دل آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور آپ کی تکلیفوں کا، آپ کی اذیتوں کا اور آپ کے مسائل کا ہمیں بھرپور خیال ہے، لیکن جو قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جتنی کوشش ہم کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، پریکٹیکل گراؤنڈز کے اندر اپنی گورنمنٹ کو یہ گزارشات پیش کر رہے ہیں، مختلف میڈیا چینلز کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو۔ ہماری قوم جو ہے وہ یکجان ہو کر آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو آئی وش کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جلد آزادی کی صبح نصیب کرے، اور آپ کے بچے، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اسی طرح سے زندگی گزاریں کہ جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پاکستانی قوم کے نام میرا پیغام یہ ہے کہ جیسا کہ انڈیپینڈنس ڈے چند دنوں کے بعد ہم منائیں گے پاکستان میں، تو میں پوری قوم سے، نوجوان، بالخصوص نوجوان نسل سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرائیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کشمیر کا پرچم بھی لہرانا ہوگا، کیونکہ آج وہ ہمارے بہن بھائی انتہائی دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو ہم اپنے تئیں جو بھی ایک بہتر کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور ان نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ خدارا یہ پاکستان کی سرخیز دھرتی نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، اس کی ترقی و خوشحالی، اس کی بقا و سالمیت اور اس کی مضبوطی و استحکام کے لیے اپنا بھرپور مضبوط، مربوط اور مؤثر و مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پہ قطعی طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نوجوان شوبدہ بازی کرتے ہوئے مختلف سڑکوں کے اوپر وہ سلنسر کاٹ کے موٹر سائیکلیں چلاتے ہوئے نظر آئیں اور اپنے سروں کے اوپر پٹیاں باندھ کے پاکستان کی، بلکہ ان کو اپنے عمل اور کردار سے یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ ہم زندہ و تبندہ قوم ہیں، ہمارا الحمدللہ زبردست ایک ماضی تھا اور ہمارا مستقبل بھی انشاءاللہ درخشندہ ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نوجوانوں نے انتہائی بردباری سے، انتہائی تحمل مزاجی سے جو حب الوطنی کا جذبہ ہے وہ اپنے دلوں میں مجسم رکھنا ہے، اور انتہائی خوبصورتی سے اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تھینک یو، سو نائس آف یو۔ اور سندس فاؤنڈیشن کے لیے میرا لاسٹ پیغام یہ ہے کہ سندس فاؤنڈیشن جو ٹی وی چینل ہے یہ انتہائی مضبوط اور مؤثر مثبت جو پیغام ہے یہ الحمدللہ اپنے ٹی وی چینلز کے تھرو دے رہا ہے۔ کوئی بھی موقع ہو، میں نے ہمیشہ آپ کے چینل کو پیش پایا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آئی وش کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں بہت زیادہ کامیاب کرے، اور آپ اسی طرح سے عوام کی خدمت، قوم کی خدمت اور اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کا بھی، اور اس کے ساتھ شامل کریں گے آج کے کنکلوژن ریمارکس ہم لیں گے جواد بھائی سے۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے، اور کشمیریوں کے لیے اور پاکستانی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی موہت، سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام کے توسط سے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی، ہمیں یہاں بلایا، ہمارے خیالات کا اظہار لیا اور ویژنز پوچھے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی قوم کو تیار کرنا ہے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی دنیا میں جب بھی کوئی چیز بنتی ہے نا تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں بنتی ہے۔ اسی طرح سے جب انقلاب آتے ہیں تو سوچوں میں سب سے پہلے انقلاب آتا ہے، پھر اس کا اظہار ہوتا ہے اور پھر دنیا میں انقلاب آتے ہیں۔ تو ہم نے آج لوگوں کو ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے، انقلابی سوچ ان کے ذہنوں میں ڈال دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ یہ سوچ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو انقلاب کا یہ جو سلسلہ کار ہے یہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ اور میرا آج تمام کشمیریوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ گھبرائیے گا مت، انشاءاللہ تعالیٰ رات لمبی ہے لیکن رات یہ ختم ضرور ہوگی۔ اندھیرا تاریخی ہے لیکن انشاءاللہ صبح بہت جلد نکلے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کشمیر کا اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور آپ لوگوں کو آزادی ملے گی۔ اور بھارت کو میرا یہاں پہ یہ پیغام ہے کہ یاد رکھو بھارت کہ اگر پاکستانی اور تمام کشمیری اکٹھے ہو گئے تو پھر وہ تم کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تم نے عہد میں ہر نسل سے غداری کی،
تم نے بازاروں کے عقلوں کی خریداری کی, اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی, خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کما داری کی. آج تم مجھ سے میرے جن سے گرا مانگتے ہو, ذہن و حلف و جاری و جا مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مداح شراح سے مانگو, طائف والوں سے ڈولک کی صدا سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی دو گے تو اندر سے لہو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی دو گے تو اندر سے لہو بولے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی وہ گفتگو سنی جس میں آج ہم کشمیر کے لیے یوم استحصال کے موقع پر ان کے ساتھ یکجہتی کرے تھے, اور اب ہم پروگرام میں انہی تمام لوگوں پر جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں انہی کے لیے ایک چھوٹا سا ہماری طرف سے نذرانہ ہے. تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سجاد حیدر صاحب. ان کو آپ مختلف ناموں سے بھی جانتے ہوں گے, سیالکوٹ کے لوگ ان کو پیار سے سپر سجاد کہتے ہیں, اور باہر اگر ملک کے باہر بات کریں تو لوگ ان کو سجاد جعفری کے نام سے بھی جانتے ہیں. اگر ہمسائے ملک کی بات کریں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ کے ایونٹائزر بھی ہیں, سنگر بھی ہیں, اور ان کے تعارف تو کافی ان کا لمبا ہے, تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہم پروگرام کے اختتام پہ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سجاد حیدر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فادر کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل. آپ کیسے ہیں سجاد بھائی؟ آپ کی دعا کریں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بطور گٹارسٹ موجود شہروز عباس اختر. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ شہروز؟ بالکل ٹھیک. اچھا, تو آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں, یہاں کافی اچھی گفتگو بھی ہوئی تاکہ ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی, اور تمام اداروں کی بات کی کہ جن کے ساتھ مل کے, جن کے تعاون کی وجہ سے, ان کے کردار کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے ہماری ٹیم کی طرف سے. آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ لوگ موجود ہیں. ایک نغمہ جو آپ آج سنائے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, میں چاہوں گا کہ آپ پریزنٹ کریں. اوبیسلی آپ مدعو کیے ہیں, اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہیں. ویسے ٹیم کی بہت بہت مشکور ہیں کہ ایسے ٹیم ٹو بی ویری پریسائز کہ ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے مدعو کیا, اور جو تھوڑا بہت آتا ہے وہ ہم گناہ عقیدت کے پھول سمجھ کے بالکل اشارہ کر دیتے ہیں. کریو مانا جگرا جائے چنو ماہ ماشانی, کریو مانا جگرا جائے چنو ماہ ماشانی. شگفتگی گل نستر نہیں بھولے, شگفتگی گل نستر نہیں بھولے, حسین پھولوں کی وہ انجمن نہیں بھولے, حسین پھولوں کی وہ انجمن نہیں بھولے. تیری بہاروں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن, تیری بہاروں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن. میرے وطن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. ستم شاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن, میرے وطن میرے وطن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. ستم شاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن. وہ ہم دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے, ہم اہل صفا مردود حرم
मसनद पर बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन की जिसका वादा है, जो अहले अज़ल पे लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, करियो माना जिगरास जाए चमनो माए मशानी, करियो माना जिगरास जाए चमनो माए मशानी। वेरी वेल देन, बहुत खूब जनाब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बड़ा इस खूबसूरत नगमे के लिए यकीन हमारे जो आज इतनी हमने गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में, ये एक बड़े खूबसूरत अंदाज में क्योंकि नगमा था, और जिस तरह के हम आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ मौक़ों पे हमारे जो सिंगर्स हैं, जैसे कि मैडम नूर जहाँ की बात करें तो जब जंग का मौका था तो किस तरह उन्होंने अपने तमाम फ़ौजियों का जो जज्बा उसको बढ़ाने के लिए वो मरी नगमे पेश की, इस तरह जो हमारे तमाम मुजाहिदीन हैं, जितने हमारे लोग इस वक्त सरहदों पर मौजूद हैं, उसके बाद वो तमाम कश्मीरी जो वहाँ अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनके छोटा सा नजराना हमारी तरफ से, तो बहुत शुक्रिया एक बार आप दोनों का फिर से, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आखिर पे इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि लाजिम जिस तरह कि उन्होंने कहा कि हम देखेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर में वो तमाम लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और वो तमाम लोग जिन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। और आखिर पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर कल को कश्मीर के लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे तमाम नौजवान एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेंगे और वो सरहद पर मौजूद होंगे। और ये पैगाम है उस मोदी सरकार के लिए, उन तमाम ज़ालिमों के लिए कि हमारे नौजवानों का वो जज्बा जो आपने माजी में भी देखा, 1965 की जंग, 1971 की जंग हो या वो कोई भी मार्का हो, जब हमारे फौजियों ने अपने जज्बों को बुलंद रखा और टैंकों के नीचे लेट गए, तो आज के ये नौजवान जिनके जज्बे उतने ही बुलंद हैं बल्कि उससे ज़्यादा बुलंद हैं, तो ये एक सेकंड नहीं लगाएंगे और तुम्हारे गिरबान इनके हाथों में होंगे। ये बात याद रखिएगा। और मोदी सरकार को ये भी करूँगा कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। और ये पाकिस्तानी अपने जज्बे इसी तरह बुलंद रखेंगे। आगे 14 अगस्त का त्यौहार भी आ रहा है, लेकिन हम उस दिन भी अपने कश्मीरियों को याद रखेंगे अपनी आज़ादी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह, और इस चीज़ का अज़म भी करते हैं कि इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के मुतालिक हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आपने लाजमी देना है कि प्रोग्राम को आपको प्रोग्राम देखकर किस तरह लगा। और अपना जो अगर आप यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपनी राय जो हमारे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।